جو ٹرسٹیز یہاں موجود ہیں اور جن کو میڈل ملے، میری خوش قسمتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے کرم کی وجہ سے حیات ہیں ابھی بھی، جن کو میڈل میں خود میں دے سکا، یہ میری خوش قسمتی ہے، عزت افزائی ہے آپ کی میرے لیے بھی۔ اور جن لوگوں کے خاندانوں کے ورثاء کو یہ میڈل اس ٹرسٹ نے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن ہے ان خدمات کا جن کی بنیاد پر ہم یہاں ایسے ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ٹرسٹ، جو ہر سال ایسی تقریب رونما کر کے لوگوں کو یاد دلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان تھرو ٹیلی ویژن یا اخبار یا اپنی خبروں کے ذریعے کہ پاکستان ایک بڑی نعمت ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں رول ادا کیا، اور چند لوگ جو باقی ہیں اور چند لوگ ہسٹری کے اندر، کیونکہ لاکھوں نے کام کیا ہوگا، جو چند لوگ موجود ہیں اور جو چند لوگ ہسٹری میں ہیں ان کو ریکگنائز کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 چیزوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سب بزرگ ماشاءاللہ تاریخ پاکستان سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر میں برصغیر ہندوستان کے حوالے سے اور پھر اسلامی دنیا کے حوالے سے دیکھوں تو جب بھی پاکستان کا تصور میں اپنے ذہن میں کرتا ہوں تو میرے ذہن میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو کیا تھا، کیوں تھا، اور آج کیا ہے، اور کل کیا ہوگا۔ میرے نظر کے اندر، میری زندگی کے اندر، پاکستان کی زندگی کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ سب چیزوں کو سمو لیتی ہیں۔ کیا تھا؟ زوال پذیر قوم تھی، اور اس میں آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہے کہ کیا ہوگا اور پاکستان کدھر جائے گا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ عمارت بن گئی، کشتی بن گئی، کشتی کو لے کر چلنا یہ کام ہے نئی نسل کا۔ کیا تھا؟ اس کے اندر 4 عناصر تھے۔ ایک تو زوال پذیر قوم تھی، پھر اس کا تجزیہ سر سید احمد خان نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور میں نام لیتا جاؤں تو رات ہو جائے گی، نام پورے نہیں ہوں گے۔ ان سب لوگوں نے مختلف انداز سے اس کا تجزیہ کیا۔ سر سید احمد خان نے اس بات کو پکڑا کہ علم حاصل کرو، پھر ان کو خیال ہوا 20 سال کی اس تگ و دو کے بعد کہ جب مسلمان لاؤڈ سپیکروں کو بھی ریجیکٹ کرتا تھا، نئے علوم کو بھی باہر پھینکتا تھا، تو یہ کوشش شروع کی اور اس میں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اور جو سپریشن ہے، اس کے اوپر انہوں نے محمدن ایسوسیشن بنائی 20ویں صدی کے شروع میں، اور اسی سلسلے کی کڑی کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بنی، جس کے پہلے صدر جو تھے سر سلطان محمد شاہ آغا خان 1906-07 میں۔ جب تک قائد اعظم محمد علی جناح ایک دوسرے لیول پر یہ جستجو کر رہے تھے کہ انگلستان سے آزادی حاصل کی جائے اور یہ خطہ اشتراک کے ساتھ، ہندو مسلم اشتراک کے ساتھ چلے، اور وہ ایک ارتقائی کیفیت ہر ذہن کی تھی، کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان کو علم حالات سے سیکھتا ہے، اللہ جتنا علم دیتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اس کے اندر، اور پھر الٹیمیٹلی 20 کی دہائی کے اندر قائد اعظم کا کنوکشن بڑھا، علامہ اقبال کے ساتھ کمیونیکیشن رہا، پھر علامہ سر محمد اقبال نے بھی ایک بہت بڑا کام کیا، اور انہوں نے دیکھیے اس کی گفتگو کے اندر میں آپ سے میڈیا کمیونیکیشن کی بات کروں گا کہ ان کے لیکچر جو سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام انگریزی میں تھے، گھنٹہ بھر کا لیکچر تھا۔ اس کا آڈینس یہ بھی تھا جو موجود تھا، مگر اس کا آڈینس میڈیا پرسیپشن کے اعتبار سے اس کا آڈینس جو تھا وہ دنیا تھی، انگلستان تھا۔ تو یہ کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس بات کی اہمیت کہ جی میرا پرائمری آڈینس اردو سمجھتا ہے، انگریزی سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے، مگر اس وقت انہوں نے زبان کا ٹول استعمال کیا کہ بات دور تک جائے۔ تو ایک اس ہمارا جو پاکستان بنا کیا تھا اور کیوں تھا کہ اس کے اندر ایک اسپریچول ایسپیکٹ آیا،
اور ایک ریلیجس ایسپیکٹ آیا، علامہ اقبال نے جس طرح سے مسلمانوں کو اٹھایا اور جس خواب کے تحت اٹھایا وہ مسلمانوں کے دلوں کو اثر کرنے لگا، اور ایک پولیٹیکل تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی اچھی طرح سے سمجھا، اور ایک پھر ریالٹی جنم پذیر ہوتی رہی اس کے ارد گرد کہ جو چیزیں مسلمان لیڈرشپ سمجھ رہی تھیں ان کو ہندو لیڈرشپ نے اس کو صحیح بتاتے چلے گئے کہ یہی تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے، مگر مسلمانوں کی سمجھ میں ہماری لیڈرشپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ الگ خطہ چاہیے، اور 1940 کا ریزولوشن اس بات کی داغ بیل ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ میری اگلی لیول آف گفتگو کے اندر یہ فاؤنڈیشن بنتی ہے، اور یہ ہندوستان آج تک ثابت کر رہا ہے کہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ جو ہے وہ صحیح تھا، آج تک وہ ثابت کر رہا ہے۔ ہندوستان از بینڈنگ اوور بیکورڈز، اگر انگریزی میں کہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جو بھروسہ کر کے وہاں رہ گئے، جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک تقریر جو آڈیو ریکارڈڈ ہے، میرے خیال سے 1954 کی یا 55 کی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیواریں پکار کر ان مسلمانوں سے کہیں گی جو ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے کہ پاکستان نے تم کو کیا دیا۔ اور جب میں 80 یا 90 کی دہائی میں وہ تقریر ان کی سنتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ دیکھو پاکستان کدھر جا رہا ہے، کیسے ریکور کرے گا، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ریکور کر رہے ہیں۔ تو یہ ریالٹی ہے، اور کیا ہے اس وقت یہ موجودہ پاکستان ہے۔ اس کے اندر آپ جیسے بزرگ، آپ جیسے ٹرسٹ، وہ اثاثہ، وہ تاریخ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آگے۔ انسان کے پاس جو پہلا کمیونیکیشن تھا وہ وربل تھا، سٹوری ٹیلنگ۔ اچھا، جو چیزیں تحریر ہوتی ہیں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ آپ میں سے ایک بزرگ جو اللہ کے فضل سے باحیات ہے، اس کی پوری کتابیں ہیں اس کے ذہن میں۔ تو میں ولید اقبال صاحب آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک کام ہوا جو اس کو اورل آرکائیوز کہتے ہیں، اور یہاں اورل آرکائیوز کے اعتبار سے پاکستان میں یہ کوشش ہونی شروع ہو گئی ہے، اور پچھلے 10-15 سال سے چل رہی ہے، جس کے اندر لوگ اپنی زبانی گفتگو ریکارڈ کر لیں۔ لکھتے بہت کم لوگ ہیں، لکھنے تک تو بات ہی بڑی دیر میں پہنچتی ہے۔ یہ جو ریکلیکشنز ہوتے ہیں واقعات کے اعتبار سے، یہ اورل آرکائیوز میں ریکارڈ کرنے، اور میں بہت سارے لوگوں کو میں کہتا رہا، سیاستدانوں کو کہتا رہا، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو میں نے کہتا رہا، بعد میں ان کا بیٹا مجھے بتاتا رہا کہ جی کہتے تھے ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اورل آرکائیوز کے اعتبار سے ڈکٹیٹ کروں، ممتاز بھٹو صاحب کو کہتا رہا، جس سے میں واقف تھا، ابھی بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی ریکارڈ کر لو۔ تو یہ تو میری درخواست ہے کہ تاریخ آگے تک جائے گی کیسے جب تک یہ جمع نہ ہو جائے۔ اسی اعتبار سے یہ جو آپ کا لاہور پاکستان میں مینار پاکستان میں جو میوزیم ہے، اچھا میوزیم ہے، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں جائیں دیکھیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے ان لوگوں سے جو حیات ہیں، باحیات ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، 1947 کے واقعات بھی اورل آرکائیوز کے اعتبار سے ریکارڈ کیے، تو وہ اچھا اثاثہ ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا، دنیا کہاں جا رہی؟ اصل تو مقصد یہ ہے کہ کشتی آپ لوگوں کی نگہبانی میں یہاں تک پہنچ گئی، بڑی احتیاط کے ساتھ ریکور کر رہی ہے، جتنے سوراخ تھے ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، جتنے چوروں نے سونے کی کیلیں نکال لی تھیں کشتی میں سے، ان جگہ پر کیلیں واپس لگائی جا رہی ہیں۔ تو مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو منزل ہے اس کا دوبارہ تعین کر لیا گیا، جو ڈاواڈول ہو رہا تھا معاملہ کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، وہ بات طے ہو گئی۔ مگر دنیا اب کیا کر رہی ہے اس وقت، وہاں پاکستان کا کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا مستقبل ہے، یہ میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا اہم ہے میری نظر میں، کیونکہ مستقبل ہی ہے جو چھوڑ کر جائیں گے۔ جو ماضی ہے وہ تو آپ کو یہاں تک لے آیا، جو ویلیو ہے وہ ویلیو کل کی ہے اور آج کی ہے کہ آج بنائے گا کل، اور ماضی ایک ڈائریکشن، ایک ہوا کا تعین دکھاتا ہے کہ ہوا یہ چل رہی تھی، تم اس ہوا سے یہاں تک پہنچے ہو، تو اصل چیز آج کو پہچاننا اور کل۔ تو میں نے
میں نے یہ دیکھا دنیا کے اندر جہاں مسلمان ایک انوکھا مقام اور پاکستان ایک انوکھا مقام پا سکتا ہے اور پا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر موریلٹی نہیں ہے، دنیا کے اندر اقدار نہیں ہے، دنیا کے اندر صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ اور یہ جو دھوکہ ہے جس کے اندر بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، آپ لیتے جائیے، یونائٹڈ نیشنز ہو یا دنیا کی جمہوریتوں کے نام ہوں، یہ سب ویسٹڈ انٹرسٹ کا یہ جمع ہوئے آرگنائزیشنز ہیں۔ کس طرح سے؟ کشمیر کا معاملہ اس بات کا یہاں ذکر ہوا کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا دنیا کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، لہٰذا وہ انٹرسٹ اہم ہے۔ اقدار کی، موریلٹی کی، وعدے کی، اصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ اس اسٹرگل کے اندر دیکھیں جو میرے بھائی کشمیروں کے حساب سے، اور 5 فروری کو کشمیر ڈے ہوگا، جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں وہ دنیا پر اثر نہیں کر رہی، ذہن میں رکھیے گا۔ جو یہودیوں کے ساتھ برلن میں ہوا، جس کے اندر جو ان کا جو رہتے تھے وہ 15 فٹ چوڑی 16 فٹ چوڑی لین تھی اور 4 کلومیٹر لمبی تھی۔ سارے برلن میں یہودی اپنے گردن میں لٹکاتا تھا ایک بیج کہ میں یہودی ہوں، رات کو وہ اس گھٹوں کے باہر رہ نہیں سکتا تھا، اسی میں آتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ اب غزہ کو اگر آپ دیکھیں نا، اسی طرح سے ایک پتلی سی پٹی ہے جو 2 کلومیٹر شاید چوڑی ہے اور 24 کلومیٹر لمبی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے 25 30 40 سال سے 50 سال سے، وہ اپارتھائڈ جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو آج یاد آیا، جب ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، پوری جنریشنز غائب ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں موریلٹی ہے نہیں، اس لیے مسلمان کی اہمیت ہے، اس لیے مسلمان کی جو اقدار ہیں ان کی اہمیت بنے گی دنیا میں۔ یہ جو انسانیت ہے اس کو ضرورت ہے سب سے بڑے مرہم کی، جس میں موریلٹی ہو، جس میں اقدار ہوں، جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ان کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر جو اصول انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور لوگوں کے آپس میں تعلقات کی بنیاد پر بنے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا جہاں ہیومن وار کا کانسیپٹ آ گیا، یعنی امن کا کانسیپٹ نہیں آ رہا، ہیومن وار کا کانسیپٹ آ رہا ہے، یعنی کہ جنگوں کے اندر زیادہ ظلم مت کرو، وہ کانسیپٹ آ رہا ہے۔ امن کی تلاش نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل ریڈ کراس جب بنا تو وہ یہی تھا کہ جی جنگ تو کرنی پڑے گی مگر جو زخمی ہو جائے اس کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے اس بات کو ریز کیا لیو ٹولسٹائے نے، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، اس نے اس بات کو ریز کیا، اس نے کہا کہ یہ وہ بھرتی ہو گیا فوج میں، رشین فوج کے اندر، اور لڑنے کے لیے گیا، اور جو اس نے ظلم دیکھا اس نے کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سیز فائر کا اعلان ہوا اور سفید جھنڈے نکالے گئے اور مسکرات لوگ گئے نکلے، تھوڑی سی خدمت کی، یہ کیا وہ کیا، افسوس ہوا، اور پھر جیسے ہی سیز فائر کا ٹائم ختم ہوا پھر لگ گئے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ ہیومینٹی ایک دن کے لیے لائیں اور پھر دوبارہ جنگ کریں، دوبارہ لوگوں کو ماریں؟ تو اس نے چیلنج کیا کہ یہ ہیومن وار کے چکر میں کہیں امن چھپ نہ جائے بالکل، اور آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہیومن وار کے کشمیر کے اوپر ظلم مت کرو زیادہ، مگر وہاں پر غاصب انداز سے اس کے اوپر قائم رہو، لوگوں پر ظلم جاری رکھو، لڑتے رہو، مرتے رہو، مگر زیادہ ظلم مت کرنا۔ اور اسی اعتبار سے اب یہ قتل و غارت گری جو سارے مشرق وسطی، اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے جب اس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو وہ ویسے ہی ظلم کرے گا، اور سارا مغرب جو اصول بنا رہا ہے ہیومن وار کے، سیز فائر کے، اور یعنی پرزنرز کے ساتھ ظلم مت کرو، یہ سارے جو اصول بنا رہا ہے ان کو خود بھی توڑتا ہے، اور اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم یافتہ مغربی قوموں سے اقدار آئیں گی، اقدار کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے۔
ایک ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ جب کتے پر یا جانور پر اور کہاں انسان پر اگر ظلم ہو تو ایک ان پڑھ آدمی بھی پہچانتا ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امریکہ کے مثال کے طور پر کانشنس شیک ہوا جب مائی کا میسیکر، ولید اقبال صاحب، مائی کا میسیکر، جس طرح سے عورتوں بچوں کو مارا گیا۔ یہ وہی مغرب ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتی ہے۔ ابو غریب کے پریزن سے جو تصویریں آئیں اور جو ظلم کا پتہ چلا، وہ کون تھا؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے تھے، تعلیم یافتہ لوگ کر رہے تھے، وہ چیمپئن کر رہے تھے جو دنیا میں ہیومینٹیز کے چیمپئن ہیں، وہ ظلم کر رہے تھے۔ انہوں نے دنیا کے قانون جو خود بنائے تھے قوانین، ان کے لیے انہوں نے یہ نیت کی کہ گوانتانامو بے ایک اسٹیٹ لیس، قانون لیس زمین کا خطہ بنا لیا جائے، جس پر نہ ہمارا قانون لگے جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، جو دنیا کا قانون وہاں نہ لگے۔ تو ٹوڈے آئی ہیو نو کانفیڈنس ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ یہ انسانیت یا مورالٹی کا پرچار کرے گی۔ یہ مجھے اور آپ کو نصیحت کرے گی جب تک اس کو ہم کو پریشرائز کرنے کی ضرورت پڑے کہ تم ہیومینٹی کا کیا کرتے ہو۔ آج میں نے خبر پڑھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی، آج کے اخبار میں یہ ہے کہ 12 افراد فریز کر گئے جو امیگرنٹس گریس کے باہر، گریس نے ان کو گھسنے نہیں دیا۔ پچھلے اکانومسٹ کے اندر پورا ایک آرٹیکل موجود ہے اس بات پر کہ کس طرح سے یورپین یونین جو ہے وہ اربوں ڈالر دے رہی ہے رینیگیٹ فورسز کو، جس کے اندر لیبین کوسٹ گارڈ بھی شامل ہے، کہ تم مائیگرنٹس کو یورپ نہیں آنے دو۔ اربوں یوروز خرچ کر رہی ہے، اور اس کی آنکھیں بند ہیں اس بات سے کہ وہ فورسز مائیگرنٹس کو گرفتار کرتی ہیں، عورتوں کو ریپ کرتی ہیں، پرزنز میں بند کرتے ہیں، عورتوں کو بیچا جاتا ہے، بچوں کو بیچا جاتا ہے، اور یہ یورپ کے منی سے ہو رہا ہے۔ یورپ نہیں جانتا کیا؟ یہ ہے مورالٹی کا فقدان۔ اور آپ پاکستانی، کمال ہے آپ کے اوپر کہ 40 لاکھ افغان ریفیوجیز آپ کے یہاں 40 سال سے آباد ہیں۔ کیپ دا ڈفرنس ان مائنڈ۔ یو آر اے اسٹرانگ کنٹری، اے اسٹرانگ پیپل، نیور لوز دیٹ، نیور لوز دیٹ۔ چاہے دنیا اور ٹیلی ویژن آپ کو جو مرضی آئے کہتا رہے کہ آپ یوں کمزور ہیں، آپ کا یہ ہوا، آپ کا یہ ہوا، آپ کا یہ ہوا، آپ کی بڑی اسٹرینتھس ہیں۔ خیر، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کیا بنے گا اور کیا بننا چاہیے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر ایک چیز میں بھول گیا، وہ آپ نے رینڈیشن کا نام بھی سنا ہوگا۔ رینڈیشن وہ اصطلاح اور وہ کام کیا گیا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اپنے قانون جو ہم نے بنا لیے غلطی سے یا جو بھی، کہ ظلم اپنے یہاں نہیں کر سکتے، مگر ہماری جو ویسل سٹیٹس ہیں وہاں پر تم ظلم کرو، اور ظلم کر کے اور چیزیں نکلوا کر ہمارے پاس بھیج دینا۔ تو رینڈیشن ہوا پرزنرز کا۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے دنیا کی، وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے سارے اصول توڑ کر انسانیت پر ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ مقام ہے جو علامہ اقبال نے ایکچولی جس کا تصور کیا، پاکستان کا وہ مقام ہے، مسلمانوں کا وہ مقام ہے جو پولیٹیکلی قائد اعظم محمد علی جناح نے اور آئیڈیولوجیکلی علامہ اقبال نے اس کا تصور کیا۔ تو میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر آج کیا ہے، جسٹ ٹو گیو دا امپورٹنس۔ جیسے ڈاکٹر کی تعلیم نہیں ہوتی، ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے یہ بیماریاں ہیں اور تم اس کے معالج ہو۔ تو میں کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا معالج مسلمان پاکستان ہے، اور کہیں سے ہی مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی ارتقاء ہوگی تو ظلم کس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہیومن وار کے کانسیپٹ کے اندر ہے کہ نہیں جی انٹیلیجنس سے پہچانا جائے اور ڈرون اٹیک سے وہی بندہ مار دیا جائے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح سے اس پر قابو کرے گی اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں۔ کنیکٹیکٹ میں بیٹھ کر یہ افغانستان کے اندر لوگوں کو مارتے ہیں، دیر از نو ریگریٹ۔ اپنے آپ کو سپر پاورز نے اپنے آپ کو جواب دہی سے دور کر لیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ان کو بلایا نہیں جا سکتا
کہیں کسی انداز سے کسی محفل میں ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو وار کرائم ساری دنیا میں ہوئے، ہم سفرر ہے مسلمان، اور آپ سفر جب تک کریں گے جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے۔ صرف اخلاقیات سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اخلاقیات سے قوم کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اینڈ دس مقابلہ آج کل کی دنیا کے اندر آسان بھی ہے، اور میں اس کی طرف تو آپ کے خطرات کیا ہیں؟ میں آپ سے مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک ہائیبرڈ وار مسلط ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے امریکہ نے روس پر اعتراض کیا، دیکھو آئی ایم برنگنگ ٹو اے ماڈرن کانسیپٹ آف واٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ تو جس انداز سے امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ جی روس نے ہمارے الیکشنز کو مولڈ کیا، موڈیفائی کیا، انہوں نے ووٹس نہیں بدلے، انہوں نے لوگوں کے اذہان کو بدلنے کی کوشش کی۔